لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. کہ محمد سے وفا نے تو ہم پھیلے ہیں، کہ محمد سے وفا کیوں نے تو ہم پھیلے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ تو الگ پھیلے. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر دین کی باتوں کو سننے کا موقع ملا. میرے دوستوں، یہ مدینہ جو چل رہا ہے وہ ماہ ربیع الاول کا مدینہ ہے. اس ماہ مبارک کے مدینے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی ولادت مبارکہ میں تو ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنا کریں اور ان کی سیرت کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک مثال دے دیں کہ انسان کی جب سیرت شروع ہوتی ہے تو اس کی ولادت سے شروع ہوتی ہے اور مقام پر جا کے ختم ہو جاتی ہے. اس کی کہانی اپنی زبان میں بولے تو اس کی کہانی واقعہ اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور وفات سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو فضیلت ہو، جو رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، وہ روح قلم بنانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے روح عقل کو بنایا. اس وقت آپ کی معرفت، آپ کی مرتبہ کا ظہور ہو گیا کہ ہم سوچ بھی سکتے، ہماری گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ جس کے سر میں گزر میں حضرت سیدنا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ کو اللہ قبول کرتے. یہ چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس چیز کا حکم دیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ نبی کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت، نبی کے حکم کو ماننا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے میرے دوستو، جب رب کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کے دل کو بنایا اور اس دل کے اندر اپنی معرفت کو اجاگر کیا. آج بھی سائنس دان اس بات کے اوپر عاجز ہے کہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جب دل دھڑکتا ہے تو جو آواز نکلتی ہے دھڑکنے کی، وہ آواز کیسی ہے؟ جب اس کے اوپر سرچ کی گئی، اس کو سنا گیا تو بھگوان سائنس دان نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ یہ رب کائنات کی تحقیق کرے کہ اس دل جو دھڑکتا ہو وہ دھڑکنے کی آواز جب سنو موسم میں سنا گیا تو اللہ اکبر اللہ کی آوازیں اور صدائیں آ رہی. چاہے وہ کسی مذہب کا رہنے والا ہو، کسی دھرم کا رہنے والا ہو، وہ اللہ کا انکاری نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں اور ذہن کے اندر یہ گمان وہ رکھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کو بنانے والا تو کوئی ہوگا، یہ سورج کو بنانے والا تو کوئی ہوگا، یہ چاند کو بنانے والا تو کوئی ہوگا، یہ زمین کو بچھانے والے کو کوئی ہوگا، یہ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑے کرنے والے کو کوئی ہوگا. کہیں نہ کہیں جگہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اس ساری کائنات کو بنایا ہوگا. اس سے معلوم کیا ہو کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرے اور اس کو مانے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اسی میں چاند سورج زمین آسمان پہاڑ
چیزوں کو پیدا کیا ہے پھر بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ یہ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ اللہ کہ لا الہ الا اللہ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. لیکن یہاں پر ہمارا کلمہ ختم نہیں ہو جاتا میرے دوستوں، بلکہ جز ہو جب تک اس جز کو پڑھیں گے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. کیا ہے محمد رسول اللہ؟ اب محمد رسول اللہ کے اندر ساری چیزیں آگے بول رہے کہ جب تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آپ نبی نہیں مانیں گے اور اس نبی کی محبت دل کے اندر نہیں لائیں گے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یہ تقاضا ہے، یہ اسلام کی شرعی عقیدت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے گویا کہ اس جہاں کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. کیوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر تمہارے نزدیک کوئی چیز محبوب ہے تو سوچو تمہارا ایمان کامل نہیں سوائے میری محبوبیت. خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے کیا ارشاد فرماتے کہ اے عمر جب تک میری محبت غالب نہیں ہو جائے گی اس وقت تک کوئی بھی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو محبت کا تقاضا کیا میرے دوستوں؟ محبت کس چیز کا نام ہے؟ دنیاوی اعتبار سے ذرا سوچے کہ اگر دنیا کے اندر ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے طرز عمل پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اور زیادہ محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے. اور ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں جس طریقے سے وہ لباس پہنتا ہے اس کے لباس کی شکل اپنے اندر لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جس طریقے سے سامنے والا انسان چلتا ہے وہ چلنے کو پسند کرتا ہے، اس کے اوپر مشق کرتا ہے کہ میں بھی اسی طریقے سے چلنے لگا. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ہر ایک حکم کے اوپر ہم کریں تب جاتی محبت کے تقاضے میں ہم دعوے دار رہیں گے، محبت کے تقاضے پورے ہوں گے. اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم چھوڑیں گے، ان کے احکام کو چھوڑیں گے، ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو چھوڑیں گے تو سوچو یہ محبت کا دعویٰ کرنا جھوٹ ہے. ہم سے روڈ پہ جا کے نعرہ لگا دیں گے، نعرے کی رسالت یا رسول اللہ، ان کے محبت پیدا ہو جائے. دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ منانے اور دکھانے کے لیے نہیں بتایا گیا بلکہ سیرت کو اپنانے کے لیے کہا گیا کہ جتنا زیادہ ہم سیرت سے محبت کریں گے، جتنا زیادہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں گے، جتنا زیادہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور یہی قرآن کریم سے چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جب لوگوں کو منتخب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنے کے لوگوں تم اپنی نبی کی اطاعت میں میری اطاعت سمجھو. ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں، نہ ہماری زندگی سنت کے دعوے دار ہے، سنت کی طرف معروف ہوتی ہے، نہ ہمارے کاروبار نہ ہمارے معاملات کوئی بھی چیز اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو خلاف سنت نظر آتی ہے. معاملات تو دور کی بات ہے، اگر اپنے جسم کے اوپر نظر ڈالیں گے تو وہ بھی خلاف سنت نظر. تو یہ کون سی محبت کا دعوے دار بھی
صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کر دینا، زبان سے بول دینا، کیا یہی محبت کو پورا کرنے کا طریقہ ہے؟ اگر ہم ایسے کریں گے تو وہ کہتے ہیں بیوقوف ہے کہ اس کی محبت میں بڑا ہے، اس کے طرز عمل میں بھی نہیں چلتا، اس کے اصول و زبانی کا اس کے اوپر بھی نہیں چلتا، یہ بیوقوف انسان ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اس طریقے کے الفاظ ہم دنیا کے اندر ادا کریں گے، لیکن نہیں کہ دین کی طرف اگر مائل کی جائے کہ ہم محبت کے تقاضوں کو، محبت کے دعوے دار ہم کہتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں، ہماری زندگی کے اندر ہم نے نمازیں کتنی چھوڑی ہے، ہم نے نماز کو کتنا نازک پکڑ رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اپنی امت کو نصیحت کرتے ہیں۔ گویا کہ ایک نظریے سے دیکھا جائے کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نہیں اٹھا تو کیا اٹھا؟ آپ لیکن دعوت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولے، لیکن مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ اور جھوٹ سنتے، یعنی محبت کا قدر کبھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں غیرت نہیں کی، لیکن مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے، یہی محبت سے، یہی عشق نبی سے۔ اس کو عشق نہیں کہتے میرے دوست، اس کو پاگل کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو مجنون کہتے ہیں جو زبان سے تو کہے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، جان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن زندگی پاگل دیکھی جائے تو پوری زندگی سنت کے خلاف ہے۔ یہ نہیں ہے میرے شریعت، اس کا حال نہیں ہے میرے دوست، اسلام اس کا حال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوئی، دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا۔ تو آپ بتاؤ کہ اس دن کو دین کامل کہنا جائز ہے؟ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ یہاں 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہیں، کبھی بھی کسی صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو ارشاد فرمایا ہو کہ آج میری ولادت کے دن ہو، وہ یا تم خوشیاں خوب مناؤ، وہ خوب روڈ پہ جھنڈے لگاؤ، خوب روڈ پہ خوشیاں مناؤ، کہیں نہیں ثابت ہے۔ نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی سے معلوم ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی اقتداء کرو گے کامیاب ہوگا۔ کیا نعوذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہ علم سے ہمارے علم زیادہ ہے؟ کیا نعوذ باللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم سے میرا علم زیادہ ہے؟ یہ دین کے اندر زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے میری دوست؟ جس چیز کے بارے میں شریعت کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہ ہو اور اس چیز کے اوپر دین سمجھ کے عمل کرے، یہی تو بدعت ہے۔ اسی سے بچنے کے لیے کہا گیا آپ سے، یہی تو بدعت ہے، شرع نام ہے جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہی چیز ہم کریں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج کے دن کے کام کیا ہے؟ بولنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم روزہ رکھتے، بولنا تو یہ چاہیے تھا جتنا زیادہ ہو سکے آج ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے، بولنا تو یہ چاہیے تھا ہم اور زیادہ عبادت میں اپنے وقت کو لگاتے، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہماری نمازوں پر نمازیں چھوٹ رہی ہے، لیکن ہم جائیں گے جلوس کے اندر، نمازیں قضا ہوں گی چلے گا، لیکن جلوس نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہ کون سی شریعت بھائی، یہ کون سا اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، آپ مرض وفات کے اندر بھی آپ نماز کو نہیں چھوڑے، ہم آج آپ کے نام پر نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔
کہ آپ دو صحابہ کے کندھوں کے سہارے سے مسجد جا رہے ہیں، کس لیے؟ جماعت کی نماز کو پوری کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. جو بخشے آئے تھے، جو اللہ کے لاڈلے تھے، جب اپنی زندگی کے اندر کبھی نماز کو ضائع نہیں، کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے، تو ہم بھی تو اسی نبی کو ماننے والے ہیں. ہم بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے مجھے. یہ کیسی محبت ہے میرے دوستوں کہ ہماری زندگی سے نمازوں کا جلوہ ہو جائے اور ہم کہتے رہے کہ ہم تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. کیسی عقیدت کہ آج مسجدیں بھی رہاں پڑی ہے، بازار کے اڈے عروج پر ہے. کیوں مسجدیں ویران کر دیا ہے؟ آج لوگوں کو مسجد سے نکال کر روڈ پر کھڑے کر دیا ہے. اور اسی کے اندر ڈی جے بھی بج رہے اور ناچنا بھی شروع ہے. کہ کئی ویڈیو تو ہم نے ایسے دیکھے کہ ڈی جے بج رہے اور اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نام کے اوپر ناچ رہے لوگ. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو کیک کے اوپر لے کر چاقو سے کاٹ لیں. یہی شریعت ہے، یہی دین ہے. بے ادبی بے حکمتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ یہ سب چل رہا ہے اس دور کے اندر. تو بتاؤ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اسی کو کہتے ہیں دین کے اندر زیادتی. آپ ثابت کر دو کہیں بھی قرآن کے اندر ایک لفظ بھی اس نام سے اگر حاضر ہوتا تو ائمہ کرام تو ہائے اسلام جو بڑے بڑے کتب اور اقدام ہمارے پیچھے گزر چکے ہیں، کیا نعوذ باللہ وہ نہیں کرتے؟ جس نے بخاری شریف کو لکھا، پوری حدیث کو ایک جگہ منتخب کر دیا، کیا ان کے علم میں نہیں تھا؟ یہ نعوذ باللہ بھول گئے تھے. میرے دوستو یہ سب خرافات ہے، ہمیں اس کے اندر نہیں پڑھنا ہے. بس من یطع اللہ والرسول، کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کام کے اوپر کوئی حدیث ہے، اس کاروبار کے اوپر دنیا کے اندر لگ جانا ہے. ایک دم نماز ہمارے کدھر گئی نہیں مطلب، روزے ہمارے کدھر گئے نہیں مطلب، زکاتیں کدھر ہے اور زکات کی تعلیم کیا ہے نہیں مطلب، ایمان کا حصہ کیا ہے نہیں مطلب. بس جو سامنے والا کہہ دیا وہی. آپ کو سیکھنا پڑے گا میرے دوستوں. اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں، سچے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کبھی اپنی زندگی کے اندر نماز نہیں چھوڑتے. آپ اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی کسی سے خیانت نہیں کریں گے. اگر آپ خیانت کرتے ہیں تو آپ اپنے دعوے میں جھکتے ہیں. آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں قابل. آپ اپنی معاملات صحیح نہیں رکھیں گے، دھوکہ دھڑی دغا بازی کریں گے تو آپ نبی کی محبت میں جھوٹے. محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کے ہر طرز عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر اسی کے اندر کامیابی اور کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھی. میرے دوستو یہ خرافات سے ہم بچے، صحیح تعلیم کو دیکھیں، صحیح روایات کو دیکھیں، صحیح حدیث کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے. ہم قرآن کے احکام کے اوپر اپنی زندگی کو کتنی گزار رہے ہیں. جب تک ہم اللہ کے احکام کو پوری طریقے سے لازم پکڑ نہیں لیں گے، اس وقت تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر اجاگر نہیں. ہر ایک کلام سے ہم کی محبت نہیں چلے.
صرف نام لینے سے محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا میرے دوستوں، بلکہ ہر طریقے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ہیں وہ جب تک ہم اپنائیں گے نہیں اس وقت تک محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سارے ساتھیوں کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں ہوئی پڑھے سنتوں سے